برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسے موضوع پر بات ہونے جا رہی ہے کہ لوگ اس چیز کا استعمال کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، کسی پہ جھوٹے بہتان لگاتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب گلستہ میں ایک حکایت نقل کی ہے، اسے آپ سنیں اور سمجھیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں کیسے چلنا چاہیے اور کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، پادشاہ را شنیدم کہ بکشتنے اسیر اشارہ کر۔ میں نے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا کہ اس نے ایک قیدی کو قتل کرنے کا اشارہ کیا۔ بیچارہ دراں حالت نومیدی بزبانے کے داشت، بیچارہ نا امیدی کی حالت میں جو مادری زبان جانتا تھا، ملک را دشنام دادن و گرفت، بادشاہ کو گالیاں دینے لگا، وسقط گفتن اور نازیبا باتیں کہنے لگا، کہ گفتند کہ ہر کے از دست از جاں بشویت۔ لوگوں نے کہا ہے کہ جو شخص جان سے ہاتھ دھو لیتا ہے، ہر چے در دل آیت بگویت، جو کچھ اس کے دل میں آتا ہے وہ کہہ ڈالتا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، اذا یئس الانسان قال لسانہ کسن نور مغلوبی یصول علی القلب، کہ جب انسان زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، جیسا کہ عاجز بلی کتے پر حملہ کر دیتی ہے، جبکہ بلی بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن جب وہ عاجز آ جاتی ہے تو وہ کتے پر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ ملک پرسید بادشاہ نے پوچھا کہ چیمی گوید، لوگوں سے کہا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ یکے از وزرائے نیک محضر گفت، وزیروں میں سے ایک نیک خصلت وزیر نے کہا، اے خدا بند ہمی گوید، اے بادشاہ، اے آقا، یہ یہی کہتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ بھلے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ملک را رحمت آمد، بادشاہ کو رحم آ گیا اور بادشاہ نے اس کے قتل کا ارادہ، اس کے قتل کا خیال چھوڑ دیا۔ وزیر دیگر کے ضد عبود، دوسرا وزیر جو اس کے مخالف تھا، اس کے اپوزٹ تھا، گفت، اس نے کہا، ابنائے جنس مارا نشایت در حضرت بادشاہ جز براستی سخن گفت۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہم پیشہ لوگوں کو نہیں چاہیے کہ بادشاہوں کے دربار میں سچ کے علاوہ کچھ کہیں۔ وہ شخص کہتا ہے، ای ملک را دشنام داد، اس نے بادشاہ کو گالیاں دی ہیں، وہ ناسزا گفت اور نازیبا باتیں کہی ہیں، ملک روئے عزیز سخن درہم کشی۔ بادشاہ کا موڈ اس بات سے غصے میں آ گیا، بادشاہ اس بات سے ناراض ہو گیا، بادشاہ نے اس بات سے چہرہ پھیر لیا اور بادشاہ نے کہا، آ دروغ کے وے گفت، پسندیدہ تر آمد مرا
وہ جھوٹ جو اس نے کہا تھا مجھے زیادہ پسند آیا۔ ازیں راست تیرے اس سچ سے کہ تو گفتی جو تو نے کہا ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، جبکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کو معاف کر دو اور غصے کو پی جاؤ۔ تو اگرچہ اس نے جھوٹ بولا ہے لیکن اس کا جھوٹ مجھے پسند آیا تیرے اس سچ سے جو تو نے کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روئے آ در مصلحت بود، کہ اس کے رخ میں مصلحت تھی، اس کے بیان میں کسی کی بھلائی تھی، و بنائے ای برخب سے، اور تیرے اس سچ کی بنیاد جو ہے وہ خواصت پر ہے۔ اور عقل مندوں نے کہا ہے دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز، کہ مصلحت سے ملا ہوا جھوٹ فتنہ اٹھانے والے سچ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ جملہ دھیان رکھیں، کسی کی بھلائی سے جڑا ہوا جھوٹ اگر ہے تو وہ اس سچ سے بہتر ہے جو کسی کی برائی کے لیے ہو۔ اور یہاں حالات ہمارے الٹے ہیں کہ جب معاملہ کسی کی برائی کرنے کا ہوتا ہے تو ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جب کسی کی بھلائی کا معاملہ آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میں جھوٹ کیوں بولوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کی بھلائی کے لیے اگر جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ اس سچ سے بھی بہتر ہوتا ہے جو سچ کسی کی برائی کے لیے بولا جائے۔ ہمارا معاشرہ آج وہاں جا رہا ہے کہ ہم جھوٹ بھی کسی کی برائی کے لیے بولتے ہیں، اور سچ جب بولیں گے جب ہمیں کسی کی برائی کرنا ہو۔ ہم نہ سچ کا استعمال کسی کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں اور نہ ہی جھوٹ کا استعمال کسی کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمن نے اس سے خاص پیغام دیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی بھلائی کی بات کرے، اگرچہ اسے سچ بولنا پڑے یا جھوٹ بولنا پڑے۔ اگر وہ بھلائی کے لیے ہے تو جھوٹ بھی اس کا کار ثواب ہے، اور اگر کسی کا سچ ہے لیکن کسی کی برائی کے لیے ہے تو وہ سچ بھی اس کا کار عذاب ہے۔